بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم افسانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ افسانہ کیا ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں۔ عزیز طلباء، افسانہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی قصہ یا کہانی کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ مختصر کہانی جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے افسانہ کہلاتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو پیش کیا گیا ہو تو اسے بھی افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ افسانہ اردو ادب کی ایک معروف صنف ہے۔ اردو ادب میں افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ اس کے ابتدائی تجربے ایڈگر ایلن پو نے کیے اور اس کے فن کے درجے پر خوف اور مبصرہ نے پہنچایا۔ عزیز طلباء، اردو ادب میں اس صنف کو شہرت بخشنے میں جن افسانہ نگاروں نے اپنا کردار ادا کیا ان میں پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، کرشن چندر، راشد الخیری، مجنون گورکھپوری، سعادت حسن منٹو، انتظار حسین، غلام عباس، ممتاز مفتی، احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور، عصمت چغتائی اور جیلانی بانو وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلباء، اس صنف کو نثر میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہانی ہی کی شکل ہے جو عہد جدید نے بنائی۔ اس کا کینوس محدود ہوتا ہے۔ اس میں وحدت تاثر اور احساس کی شدت کا بیان ہوتا ہے۔ اختصار اس صنف کی اہم خوبی ہے۔ عزیز طلباء، افسانے کے اجزاء ترکیبی اگر دیکھا جائے تو اس میں پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری اور اسی طرح اختصار، وحدت تاثر، منظر نگاری، تجسس، مقصدیت، اسلوب اور انداز بیان شامل ہیں۔ عزیز طلباء، اگر پلاٹ کو دیکھا جائے تو پلاٹ سے مراد وہ خاکہ ہے جو افسانہ نویس کے ذہن میں کہانی کو پیش کرنے کے لیے بنتا ہے، یا واقعات کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو بھی پلاٹ کہا جاتا ہے، اور اسی خاکے کے مطابق وہ واقعات کو ترتیب دے کر مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھے پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات میں قدرتی ربط ہو جو آخر تک موجود رہے۔ داستان اور ناول میں چونکہ طوالت کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے ان کا پلاٹ مرکب ہوتا ہے، جبکہ افسانے کے اختصار و اعجاز کے پیش نظر اس کا پلاٹ سادہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد کردار کی باری آتی ہے تو افسانے میں آنے والے اشخاص قصہ جو واقعات کو انجام کی طرف لے جاتے ہیں کردار کہلاتے ہیں۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی کردار نگاری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ افسانہ انسانی زندگی سے متعلق ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کردار بھی انسانی زندگی کے خصائص اور انسانی اخلاق و عادات کے مالک ہونا ضروری ہیں، اور افسانے میں ان کا عمل، طرز گفتگو، نشست و برخاست، غرض ہے کہ ان کا ہر فعل، قول اور رد عمل فطرت انسانی کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ اب مکالمہ نگاری کو اگر دیکھا جائے تو عزیز طلباء، ناول کی طرح افسانے میں بھی مکالمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ افسانے میں خاص طور پر کرداروں کے بارے میں ہمیں آگاہی مکالمے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ہم کرداروں کی باتوں اور ان کے اقوال سے ہی ان کے بارے میں کچھ جانتے یا جان سکتے ہیں۔ اکثر اوقات افسانہ مکالمے کے ذریعے ہی اپنا سفر طے کر کے انجام کی طرف آتا ہے۔ اس اعتبار سے افسانے کے مکالمے چست، سادہ، برجستہ، فطری، دلچسپ اور موزوں ہونا ضروری ہیں۔ عزیز طلباء، اختصار بھی افسانے کی خوبی ہے۔ چونکہ اس میں کہانی مختصر ہوتی ہے اس لیے افسانہ نویس کو بعض اوقات اشاروں کنایوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ داستان یا ناول کی طرح واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں قطعی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے افسانہ نگار بلیغ اشاروں سے کام لیتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اس طلباء، اب اس کے بعد وحدت تاثر کی باری آتی ہے تو افسانے کی سب سے بڑی خوبی اس کی وحدت تاثر ہے۔ افسانہ چونکہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے،
اس لیے اس کا ایک ہی تاثر آغاز سے انجام تک برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر افسانہ نگار زندگی کا صرف ایک ہی پہلو یا کسی کردار کی زندگی کا صرف ایک رخ ہمیں دکھاتا ہے اور اسی ایک رخ سے تعلق رکھنے والے مختصر واقعات اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ افسانے میں زمان و مکان کی وحدت بھی ضروری ہے، یہ بھی وحدت تاثر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح منظر نگاری کو اگر دیکھا جائے تو افسانے میں منظر نگاری افسانے کے تاثر کو زیادہ کرنے اور دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ واقعات جس جگہ، جس ماحول، جس وقت اور جس انداز میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس پس منظر میں ان کا بیان زیادہ تاثر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے منظر نگاری کو افسانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، تجسس کو اگر دیکھا جائے تو افسانہ جو کہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، اس لیے قاری کی توجہ کو افسانے پر مبذول رکھنے کے لیے افسانے میں دلچسپی اور تجسس و تحیر کے عنصر کی بڑی اہمیت ہے۔ تجسس افسانے میں قاری کی دلچسپی برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تجسس بھی افسانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد مقصدیت کو اگر دیکھا جائے تو عزیز طلبہ، ہر فنکار اپنے فن کے وسیلے سے کسی مقصد کا ابلاغ ضرور کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہر فن پارے کے پس پردہ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ادب کسی بھی صنف سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ تعبیر حیات، تنقید حیات اور تطہیر حیات کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے افسانہ نویس بھی اس نکتے کو پیش نظر رکھ کر افسانہ تحریر کرتا ہے۔ اب وہ اسلوب اور انداز بیان کو اگر دیکھا جائے تو افسانہ چونکہ ایک ایسی کہانی ہے جو کم سے کم وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے افسانے کا اس کا اسلوب سادہ، مختصر، جامع، مؤثر اور واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ افسانے کی زبان جس قدر آسان ہوگی، سہل ہوگی، سلیس اور عام بول چال کے مطابق ہوگی یا اس قریب ہوگی، افسانہ اسی قدر زیادہ خوبصورت، جاذب نظر اور کامیاب تصور کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔